اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 21 محرم الحرام 1444 مطابق 19 اگست 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع اللہ کے دشمن سے معنون ہے کہ اللہ کے دشمن کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں. اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، گزارش کروں، جدوجہد کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جائیں گے جو اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنت میں کیا ہے اور کیا نعمتیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جنت کیا ہے، کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا احساس وسوسہ گزر سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہو سکتی. وہ نعمتیں اللہ نے رکھی، اور دوزخ اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نافرمان اور اپنے گستاخ، اپنے دشمن بندوں کے لیے رکھی ہیں جو اللہ رب العزت کا غضب ہے، اللہ کے غضب کا مظہر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. عزیزان گرامی، اللہ سے ہم ہمیشہ جنت مانگتے ہیں، اور جنت الفردوس کا ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما. آئیے اللہ کے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، وہاں تیسرا کوئی مسئلہ یا کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ کو رکھا جائے گا. یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آئیے، ضروری ہے کہ جہاں آپ اچھائیوں کو پہچانیں وہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ برائیوں کو بھی جانیں، تاکہ اس برائی کے اندر واقع اس برائی کے اندر پڑ نہ سکیں. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیدھا راستے کا اسے پتہ ہو وہیں ٹیڑھے میڑھے راستوں کا بھی پتہ ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ٹیڑھے میڑھے راستوں کو ہی سیدھا بتا کر ہم کو گمراہ نہ کر دے. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ حلال چیز کو جانیں وہیں حرام کو بھی جانیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں تو خنزیر کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا حلال ہے، اپنی مزدوری، اپنے حلال کمائی کھانا حلال ہے، کسی کو سب سے اچھائی اور اخلاق سے ملنا یہ حلال ہے، سچی بات بولنا حلال ہے، تو یہ تمام سب چیزیں جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کی آپ یہ بھی جانیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. وضو ہم کو کیسے بنانا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کو وضو اس طرح سے بنانا ہے. اسی طرح سے وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے اس کا بھی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم نے تو وضو بنایا، اب وضو ٹوٹے گا کیسے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کام کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبھی تو آپ صحیح طور پر اللہ کی عبادت بندگی کر سکتے ہیں. ایسے ہی نماز پڑھنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، حج کرنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ گھٹا گھٹ پانی بھی پیتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کہیں جناب میں روزے سے بھی ہوں. نماز پڑھنا، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا علم ضروری ہے. نماز بھی کیسے فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے. ورنہ نماز کی حالت میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، سب سے باتیں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھیا نماز پڑھو تو یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ نماز پڑھو تو کھانا کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا. جب پتہ نہیں ہوگا تو آپ یہ سب کام کرتے رہو گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں،
الحمدللہ تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کافر آدمی کیسے ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کیسے ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے معلوم ہونا، ورنہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جا کے پیڑوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں، درختوں کو کے سامنے بھی سجدے کر رہے ہیں، آدمی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آج اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکار رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے، جب آپ کو علم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ تمام سب حرام اور حلال کی جب تمیز نہیں رہے گی تو آدمی حیوان اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے کون ہیں اور اللہ کے دشمن اور اللہ کے گستاخ اور نافرمان بندے کون ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس گفتگو میں اور آج کے اس خطبہ میں مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا خلاصہ ہے یہ، اسلام کی بنیاد اور اسلام کا نچوڑ ہے جو آج کی خدمت آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ کلمہ توحید جس کو ہم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا کلمہ توحید، یہی ہے کلمہ شہادت، اسی کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، اسی کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ مختصر میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہی ہے کلمہ توحید۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کلمہ توحید کے یہ کلمہ توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے اور توحید کا الٹا کیا ہے، توحید کے اپوزٹ کیا ہے۔ جیسے آپ کو دن کا پتہ ہے کہ دن کا مطلب یہ ہے کہ اجالا ہو، ساری چاروں طرف نظر آئے، رات کا مطلب کیا ہے، دن ڈوب جائے اور کوئی چیز نظر نہ آئے، اندھیرا ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، یہ ہے رات کا مفہوم، ہے کہ نہیں؟ سرد کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوئیں تو آپ کو ٹھنڈا لگے، گرم کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو چھوئیں تو آپ کو گرم لگے، یہی ہے نا سردی اور گرمی کا مفہوم۔ ایسے ہی توحید کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے، یعنی جتنے بھی معبود ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، سچا صرف ایک ہی معبود ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہم سب کا مالک و مولا، روزی دینے والا، کھلانے پلانے والا، وہی عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ بندے کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھو، بندے کے اوپر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شیئا کسی چیز کو بھی شریک اور پارٹنر اور ساجیدار نہ بنائیں، کسی بھی چیز کو، قضے باجت بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اچھی بری، کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی ساجیدار نہ بنائیں۔ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھاؤ مسلمانوں، صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، شرک نہ کرنا، بولو، ورنہ کفار مکہ، کفار قریش خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے تھے، مینا میں بھی جاتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے، وہ جناب عالی حج بھی کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، جی جناب محرم کے روزے بھی رکھتے تھے وہ لوگ، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلنا تبدیل کرنا عبادت سمجھتے تھے، جسے آج ہم بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے بھی تھے، اپنے اور اللہ کے درمیان دوسروں کو وسیلہ سمجھتے تھے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ بھی کہتے تھے کہ ہم تو صرف ان کی عبادت و بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمارے وسیلہ، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے انڈائریکٹ جاتے ہیں۔ یہی کفار مکہ کا جرم تھا جس کے لیے ان کے خون حلال ہوئے، ان سے جہاد حلال ہوا، واجب فرض ہوا، سمجھ رہے ہو؟ یہ تمام سب جرائم تھے ان کے۔ کوئی بہت آپ سوچتے ہوں گے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے یہ تمام سب حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اولیاء اللہ بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی بھی، اپنے آپ منبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے اسلام کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام سب حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ
اتنے شریک. تو اللہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کیا فرما ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ